ان سے قبل پیکر اخلاص فضیلت الشیخ عبدالشکور ترمذی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں چند نصیحتیں فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرات، دعوت اہل حدیث کانفرنس میں آنے والوں، اہل حدیث کی جو دعوت ہے اس میں ایک نکتہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دنیاوی علم ہے اور ایک شرعی علم ہے۔ شرعی جو علم ہے، دینی جو علم ہے، اس کی دو اقسام ہیں، ایک فرض کفایہ ہے اور ایک فرض عین ہے۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ آپ کے علاقہ میں سے اگر چند لوگ قرآن پاک کا علم، حدیث کا علم، اصول تفاسیر کا علم، اصول احادیث کا علم، عربی کی لغت کا علم، نحو صرف کا علم، اس پہ ان کو عبور حاصل ہے تو یہ سارے علاقے کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ دوسرا جو علم ہے وہ فرض عین ہے۔ ہر انسان، مرد اور عورت پہ ان کے لیے ضروری ہے سیکھنا رب کی توحید کا علم، امام کائنات کی رسالت کا علم، جنت اور جہنم کا علم، طہارت کا علم، نماز کا علم، یہ ہر انسان پہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اور یہ جو شرعی علم ہے، کائنات کے امام سے پہلے بھی علم موجود تھا، لیکن اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ جب یہ قرآن و حدیث کا علم آیا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آتی ہے، مرحبا کہتے ہیں، سینے کے ساتھ لگایا۔ پھر جب یہ قرآن و حدیث کا علم آیا، لوگ اپنی بیٹیوں کی عزت تکریم کرتے تھے۔ یہ وہ علم ہے جو لوگوں کو ادب سکھلاتا ہے۔ تیرے گھر کے اندر ایک افسر آدمی موجود ہو، تیرا افسر بیٹا موجود ہو، سب کانپ رہے ہوتے ہیں، والدین ڈر رہے ہوتے ہیں، صاحب جی سو رہے ہیں، اگر یہ اٹھ گئے ان کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ دوسری طرف تیرے گھر میں دین پڑا ہوا عالم دین موجود ہو تو وہ تم سو رہے ہو، وہ کانپ رہا ہوتا ہے، میرے ماں باپ کی نیند میں خلل آ گیا، یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو گئے تو کائنات کا رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہے دین کے علم کی اور دنیا کے علم کی۔ علم تو آج بھی موجود ہے، لیکن اس علم سے لوگ مقصد جو تھا علم کا وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ سائنس نے ایٹم بم تو بنا لیا لیکن لوگوں کو امن نہیں دیا۔ انٹرنیٹ سے رابطے تو آسان ہو گئے لیکن اخلاق بگڑ گئے۔ علم تو موجود ہے، حکمت نہیں ہے، اور ترقی تو لوگوں نے کی لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ کس علم سے ملتا ہے؟ سکون بازار سے تو سامان راہ تو مل سکتا ہے، سکون کا سامان تو تیرے شیخ پورہ سے مل سکتا ہے، لیکن سکون جو ہے وہ شیخ پورہ پوری دنیا کے بازاروں سے نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ
तत्मइन्नुल कुलूब, वो मिलता है तो कायनात के रब की तरफ से मिलता है। और सुकून अगर अल्लाह ने रखा हुआ है तो उलमा की जिंदगियों में रखा हुआ है, दीन पढ़ने वालों की जिंदगियों में रखा हुआ है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जो अल्लाह ने उलमा की जिंदगियों में सुकून रखा हुआ है, इन सफ़ों पे बैठने वालों की जिंदगियों में सुकून रखा हुआ है। अगर बादशाहों को पता चल जाए, वो तलवारें लेकर आए, हमसे सुकून छीनने के लिए हम पे तलवार चलाएं। ये कुरान का इल्म, कुरान क्या है? रूह की गज़ा है। कुरान क्या है? दुखों की दवा है। कुरान क्या है? बीमारों की शिफा है। कुरान क्या है? हदायत की नवा है। ये कुरान क्या है? ये खुदा की तरफ से दस्तूर इंसानों के दस्तूर हयात है। ये कुरान क्या है? ये सीरत खैरुल बरा है। ये कुरान क्या है? ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये शक व शुबहात से पाक किताब है। ये कुरान क्या है? ये कुरान वो है, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, जो इससे जुड़ जाता है उसको ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है, उसको इज्जतों से नवाजता है। जाओ, अगर तुम्हें इतबार नहीं है तो तेरे शेखपुरा के अंदर बड़े मालदार लोग मौजूद हैं, शेखपुरा के अंदर अफसर मौजूद हैं, शेखपुरा के अंदर MP MNA मौजूद हैं, लेकिन वो कौन है जिनको लोग अपनी खुशियों में बनाना सादत समझते हैं? वो कौन है जिनको लोग अपनी गमियों में बनाना सादत समझते हैं? वो कौन है जिनसे लोग दिल से मोहब्बत करते हैं, जिनसे लोग मोहब्बत करना सवाब समझते हैं? वो तेरे शेखपुरा के फकीर कारी अब्दुल रहमान साहब शेखपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला हैं। इनसे लोग मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं। इन चौधरियों से मोहब्बत लोग ऊपर ऊपर से करते हैं। इनसे मोहब्बत क्यों है? कुरान की बरकत की वजह से है। और ये कुरान वो है, बड़े बड़े पाकिस्तान में जर्नैल पैदा हुए, पाकिस्तान में बड़े बड़े अलीम अजीम सियासतदान पैदा हुए, आज उनके नाम मिट गए, नाम लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। लेकिन शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमाउल्लाह, मुनाज़िर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला शेखपुरी रहमाउल्लाह, उनके नाम आज भी जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं? ये कुरान की बरकत की वजह से जिंदा हैं। और जो कुरान से जुड़ जाता है उनको इज्जत भी मिलती है, जो कुरान से जुड़ता है उनको सुकून भी मिलता है। लोग कहते हैं कि चांद में लोग कहते हैं ये साहब का करीबी है, लेकिन कभी तुमने सोचा हो कि जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, उसके करीबी कौन है? जिसके हाथ में ये दुनिया का निजाम और सिस्टम है, उसके करीबी कौन है? अहलुल कुरान अहलुल्लाही व खासतुहु, ये कुरान वाले रब के करीबी हैं, रब के वली हैं। और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, इमाम कायनात फरमाते हैं जो उलमा हैं, दीन सीखने वाले हैं, मेरे महबूब पैगंबर फरमाते हैं कि ये फरमाया कि नबियों के वारिस हैं, पैगंबरों के वारिस हैं। और आपको ये इस बात का इल्म है, जो करीबी होता है वारिस वो होता है अगर पोता मौजूद है, पोता बेटा भी मौजूद है, बेटे की मौजूदगी में पोते को विरासत नहीं मिलती, जो करीबी है बेटा उसको विरासत मिलती है। इससे मालूम हुआ पैगंबर के जो करीब हैं वो उलमा की जमात है, ये उलमाए कराम हैं। लेकिन अफसोस दुख की बात यह है कि आज के मुसलमान, कुरान पाक जितनी अजीम किताब है उतना ही मुसलमान इससे दूर है, जितनी ये रिश्तों वाली किताब है उतना ही ईमान का दावा करने वाला उस इससे बेरुखी बरत रहा है। आज मुसलमान
ذلت کا کیوں شکار ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ میگزین کو ٹائم دیتے ہیں، ڈائجسٹ کو ٹائم دیتے ہیں، موبائل کو ٹائم دیتے ہیں، جو سینوں کو منور کرتا ہے، جو سینوں کو روشن کرتا ہے، جو لوگوں کو انسان بنانے والی کتاب ہے کلام اللہ، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج گانے تو حفظ کیے ہوئے ہیں، ڈائلاگ تو حفظ کیے ہوئے، یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن سینے میں قرآن نہیں ہے۔ قرآن سے جڑ جائے۔ انگریزی کے لیے انگریزی پڑھانی ہو تو پروفیسر کو لگواتے ہیں۔ ہم دوسرے غیر مسلموں کی زبان کے منکر نہیں ہیں۔ امام کائنات سے ثابت ہے، پیغمبر نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ غیر مسلم یہودیوں کی زبان کو سیکھیں۔ زبان سیکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن سن لیجئے غیر مسلموں کی تہذیب کو اپنانا یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ میرے پیغمبر کی سنت یہ ہے، داڑھی کو رکھنا، داڑھی کو منڈوانا انگریزوں کی تہذیب ہے۔ میرے پیغمبر کی سنت ہے شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، اور انگریزوں کا جو ان کی تہذیب یہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ میرے پیغمبر کی سنت یہ ہے دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، دائیں ہاتھ سے پیا جائے۔ میرے پیغمبر کی یہ سنت ہے دائیں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑی جائے، دائیں ہاتھ سے پکڑائی جائے۔ اور شیطان کا یہ طریقہ ہے، انگریزوں کا یہ طریقہ ہے، اور غیر مسلموں کا یہ طریقہ ہے بائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے پیا جائے، بائیں ہاتھ سے پکڑا جائے، بائیں ہاتھ سے پکڑایا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے، دوسری طرف شیطان کا طریقہ ہے۔ کس طریقے کو اپنائیں گے؟ پیغمبر کے طریقے کو اپنائیں گے، اور پیغمبر کے صحابہ کا قرآن مجید سے تعلق تھا۔ آج افسوس دکھ کی بات یہ ہے، یہ چند آخری جملے، کہ اگر انسان نے کسی کمپنی میں درخواست دی ہو، اس کمپنی کے لیٹر آیا، لیٹر جو ہے چینی زبان میں ہے، فرانسی زبان میں ہے، انسان اس کو چینی زبان آتی نہیں ہے، فوراً دیکھے گا، سوچے گا، لوگوں سے پوچھے گا اس علاقے میں چینی زبان کون جانتا ہے، اس علاقے میں فرانسی زبان کون جانتا ہے۔ یہ سوئے گا نہیں، یہ لیٹے گا نہیں، کھائے گا نہیں، فوراً رابطہ کرے گا کون اس زبان کو سیکھنے والا ہے۔ افسوس دکھ کی بات یہ ہے، یہ کلام اللہ رب کا پیغام ہے، رب کا میسج ہے تیرے اور میرے نام پہ، لیکن ہماری زندگیاں گزر گئی، ہم نے کبھی نہیں سوچا اس میں رب نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ تو فرماتے ہیں کہ فقی الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان الرجل منا، آخری بات، کان الرجل منا اذا علم 10 آیات، کہتے ہیں کہ ہم 10 آیات کو سیکھتے تھے، لم یجاوزہن، ہم آگے نہیں بڑھتے تھے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، حتی یعرفا معانیہن، ہم جانتے رب نے اس میں کیا مجھ کو پیغام دیا ہے، رب کا اس میں کیا میسج ہے، اللہ نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے، مجھ کو رب نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، مجھ کو رب نے کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ فرماتے ہیں، پھر ہم اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے، ترجمے کو سمجھتے۔ لوگوں سن لیجئے، جھوٹ بولنا جس طرح حرام ہے، جس طرح گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، اس طرح قرآن پاک کے ترجمے کو نہ سیکھنا بھی گناہ ہے۔ کل قیامت کے دن وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جس پیغمبر سے تم شفاعت کی امید رکھتے ہو، اس پیغمبر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری امت کے لوگ انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان کے خلاف میں مقدمہ درج کرواتا ہوں، تیرے خلاف کائنات کے امام جس کے بارے میں تجھے شفاعت کی امید ہے۔ لیکن یہ بھی سن لیجئے، امام کائنات اس کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے، القرآن حجت لک و علیک۔ صحابہ
फरमाते हैं हम जब मफहूम को समझते उसके बाद क्या करते, वल अमल बिहिन्ना, हम उस पे अमल किया करते थे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किताबों में चमकता, किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजर में वो इंसान चमकता है। वाह ए कुरान नूरानी शीशा हक दा राह विखावे, जेड़ा इसनू पढ़े पढ़ावे सीधा जन्नत जावे। बड़ी प्यारी नसीहतें फरमा रहे थे शेख अब्दुल शकूर तिरमिज़ी साहब।